السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہیں کہ جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات کے اوپر کہ جن کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اس دور کے اندر، اس پرفتن دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ کسی کو نظر بد لگی ہوئی ہے تو کوئی جن اور عصیب کے سائے میں ہے، اور کسی کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ لوگ بیچارے مجبور ہو کر کے ڈاکٹری علاج بھی کرواتے ہیں۔ جب ان کو آرام نہیں آتا تو وہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جو تعویذ فروش ہیں، اور وہاں پر ان کو جا کر کے وہ ان سے تعویذ لیتے ہیں، اور پھر وہ آ کر کے اپنے گلے میں پہنتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مجھے شفا ملے گی۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ من اللہ کا تمیمتاً فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جو تعویذ پہنے اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ تو یہ کتنے دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہوں کہ اس کی مراد پوری نہ ہو، اور جس نے تعویذ لٹکایا اس کی مراد پوری نہ ہو، اور جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اور ہم جا کر کے ان تعویذ فروشوں کے پاس جا کر کے ان سے وہ تعویذ لے آئیں۔ یہ تعویذ فروش چاہے وہ کسی مولوی کے روپ میں ہو، چاہے وہ کسی پیر کے روپ میں ہو، یہ بالکل سراسر جو ہے وہ آپ کا مال بھی وہ بٹور رہا ہے اور آپ کا ایمان بھی برباد کر رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمانی کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے، لہذا آپ تعویذ لے کر کے آئیں گے تو آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے اوپر نظر ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ العین الحق، کہ نظر کا جانا لگ جانا حق ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نظر جو ہے وہ اونٹ کو ہانڈی میں پکوا دیتی ہے اور انسان کو قبر تک لے جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو جن ہے جس کا چمٹ کر کے انسان کو خپتی بتا دینا، یہ بھی قرآن عظیم کے اندر موجود ہے۔ آیت نمبر 102 سورۃ البقرہ، اللہ فرماتا ہے اس کے اندر کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، کہ جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے کہ یہ جادو کرنا اور کرانا یہ کفر ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ تو یہ اسی طریقے سے جادو کا اثر بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر یا اس کی مال کے اندر جو ہے وہ خرابی آ جائے گی، اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے، یا اس کے اندر اسی طریقے سے اس کو وہ موت تک بھی پہنچ سکتا ہے کہ یہ جادو ایسی چیز ہے۔ اس سے بھی بچنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جن کا چمٹ جانا یہ بھی ہے کہ قرآن عظیم کے اندر ہے کہ سود خور قیامت کے دن اس طریقے سے کھڑا ہوگا کہ جس طریقے سے کسی جن نے انسان کو چھو کر کے خپتی بنا دیا ہو۔ تو ان تینوں چیزوں کا اثر ہوتا ہے، یعنی کہ نظر بد بھی لگ سکتی ہے، اور اسی طریقے سے جنات کا بھی اثر ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جادو کا بھی اثر ہوتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر لازمی ان چیزوں کا اثر ہو جائے گا۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، آپ یہ یاد رکھیں۔ اور پھر اس کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے اس سے بچنے کا، وہ ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں تاکہ ہمیں یہ چیزیں ہم بچ جائیں ان سے۔ وہ کیا ہیں کہ ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اکیلے اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ آپ یہ نہیں کہ آپ کے اوپر اس طرح کی پریشانی آ گئی ہے آپ جا کر کے مزار والوں کے پاس، مزاروں کے اوپر چلے جائیں اور وہاں پر جا کر کے آپ ان کو نذرانے چڑھائیں اور نظر و نیاز دیں وہاں پر جا کر کے اور ان سے مانگیں۔ یہی شرک اکبر ہے۔ اگر قبر والوں سے جا کر کے مانگتے ہیں کہ مجھے شفا مل جائے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو یہی شرک اکبر ہے۔ اس سے بچانے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کہ لوگوں اکیلے اسے اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو آپ ہرگز مزاروں پہ نہ جائیں، وہاں ان سے مانگیں،
بلکہ اکیلے اسی اللہ سے مانگیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نماز کی 5 وقت کی جو نماز ہے اس کی پابندی کریں۔ اگر گھر میں آپ پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ باجماعت نماز پڑھیں، اور نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی ہے اور یہ تینوں جو آخری صورتیں ہیں قرآن عظیم کی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، ناس، ان کو آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ یہ آپ کے لیے کلے کا کام کریں گی کہ آپ ان چیزوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اسی طریقے سے آپ گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی آپ تلاوت کیا کریں۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے، آپ نہیں کسی طریقے سے، تو آپ آج کل موبائل کے اندر جو ہے وہ قرآن کریم آپ بھر لیں، لوڈ کر لیں، اور وہی قرآن عظیم آپ موبائل کے ذریعے سے اپنے گھر کے اندر اونچی آواز میں لگا دیں۔ تو حدیث مبارکہ ہے کہ جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ ایمان رکھیں اپنا کہ ہر دوسرے دن، ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جہاں پر قرآن عظیم سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان 3 دن تک وہاں داخل نہیں ہوتے۔ تو آپ وہاں سے یہ سورۃ بقرہ ضرور آپ گھر کے اندر تلاوت کریں یا اس کو اونچی آواز میں لگائیں۔ اور اسی طریقے سے جو گھر کے اندر تصویریں ہیں اگر آپ نے لٹکائی ہوئی ہیں دیوار کے ساتھ، تو جس کا گھر کے اندر تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو آپ تصویریں جو ہیں ان کو ہٹا دیں یا ان کو کم از کم آپ بکسے کے اندر بند کر دیں۔ اور اسی طریقے سے گھر کے اندر لوگوں نے ایسے کتے رکھے ہوتے ہیں شوقیہ، تو یہ کتے بھی رکھنا جو ہے نا، جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے وہاں پر وہی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو آپ یہ کتے والا جو سسٹم ہے اس کو بھی ختم کریں۔ اور اسی طریقے سے آپ گھر کے اندر آپ صفائی رکھیں، جس کے اندر صاف ستھری جگہ پہ شیطان نہیں آتے بلکہ شیطان گندی جگہوں پہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ گھر کے اندر جو آپ نے لیٹرین بنائی ہوئی ہے، باتھ روم ہے، اس کے اندر جب آپ جائیں آپ ضرور وہ دعا پڑھ کر کے جائیں، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ کے اندر آتا ہوں شیطان، جننیوں اور جنوں کے شر سے۔ تو آپ یہ انشاءاللہ جب آپ پڑھ کے داخل ہوں گے تو انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ یہی دعا، شیطان نہیں آتے بلکہ شیطان گندی جگہوں پہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ گھر کے اندر جو آپ نے لیٹرین بنائی ہوئی ہے، باتھ روم ہے، اس کے اندر جب آپ جائیں آپ ضرور وہ دعا پڑھ کر کے جائیں، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ کے اندر آتا ہوں شیطان، جننیوں اور جنوں کے شر سے۔ تو آپ یہ انشاءاللہ جب آپ پڑھ کے داخل ہوں گے تو انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ یہی دعا اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ یہ آپ کی فیملی پوری کی پوری ان چیزوں سے محفوظ رہے۔ اور باتھ روموں کو آپ صاف رکھا کریں، اس کے اندر کوشش کریں کہ اس کے اندر اس کو صاف ستھرا رہے۔ تو جتنی بھی صفائی ہوگی گھر کے اندر تو یہ چیزیں آپ کے اوپر اثر نہیں کریں گی۔ اور اسی طریقے سے گھر کے اندر کوئی خوشبو وغیرہ کا اہتمام کیا کریں، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو ضرور آپ بسم اللہ ضرور پڑھا کریں۔ جس کھانے کے اوپر اللہ کا نام لیا جاتا ہے شیطان وہ کھانا نہیں کھا سکتا آپ کے ساتھ، نہیں تو آپ کھائیں گے تو بسم اللہ کے بغیر کھائیں گے تو شیطان بھی آپ کے ساتھ کھائے گا۔ اسی طریقے سے جب آپ گھر سے باہر نکل کر کے جاتے ہیں تو باہر نکلتے ہوئے آپ وہ دعا ضرور پڑھ کر کے جائیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، وہ شیطان جو آپ کی باہر تاڑ کے اندر کھڑا ہوا ہے، آپ گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، تو وہ شیطان آپ کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے اگر آپ یہ دعا پڑھ کے نہیں جائیں گے۔ تو اگر آپ دعا یہ پڑھ کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ شیطان آپ کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، چھوٹی چھوٹی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ضرور آپ جو ہے وہ السلام علیکم ضرور کہیں، بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں، یا آپ ضرور لازمی السلام علیکم گھر کے اندر ضرور کہیں، اپنے گھر والوں کو سلام کریں، کوئی بھی نہیں ہے تب بھی آپ السلام علیکم ضرور کہہ دیں۔ تو جس گھر کے اندر سلام کر کے بندہ داخل ہوتا ہے شیطان کہتا ہے کہ یہاں ہماری رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور جب بسم اللہ کر کے کھانا کھاتا ہے تو پھر کہتا ہے ہمارا یہاں کھانا بھی نہیں ہے اور ہماری یہاں رہائش بھی نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو آپ ضرور یہ کرنے والے بن جائیں۔ یہ میں نے جو آپ کو بتایا ہے، آپ ہرگز ان لوگوں کے پاس نہ جائیں کہ جو تعویذ دیتے ہیں، آپ سے پیسے بھی لیں گے اور آپ کا ایمان بھی برباد کریں گے، چاہے وہ کسی مولوی کے روپ میں بیٹھا ہوا ہے تعویذ دینے والا، چاہے وہ کسی پیر کے روپ میں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ ہرگز اس کے پاس نہ جائیں۔ یہ تعویذ چاہے کوئی بھی تعویذ ہو،
جس کے اوپر کچھ بھی لکھا ہوا ہو. عموماً تو یہ ایسی لکیریں وکیریں مارتے ہیں، لیکن اگر وہ قرآن بھی لکھا ہوا تو قرآن بھی جو ہے نا کسی صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے وہ قرآن لکھ کر کے گلے میں لٹکا دیا ہو. قرآن جو ہے وہ تلاوت کرنے کے لیے آیا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے قرآن کریم آیا ہے. اور ہاں جو دم کرنا ہے یہ دم جائز ہے، آپ دم کروا سکتے ہیں. اور اگر کسی بندے کو آپ کے گھر بھائی کو پرابلم ہو گیا اس طریقے سے، کسی کو دوڑ پڑ رہے ہیں، جنات کا اثر ہے، جادو کا آپ دیکھتے ہیں یا نظر بد ہے، تو آپ وہ شرعی دم کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں. اور وہ شرعی دم ہے وہ آپ ضرور جو ہے اپنے خود جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ اپنے مریض پر خود کر لے. یا انسان وہ خود پڑھ سکتا ہے، پرابلم ہے اس بندے کو تو وہ خود جو ہے وہی جو ہے وہ ان کو وہ شرعی دم خود کر لے. وہ چھوٹی چھوٹی تھوڑا سا مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ سب سے پہلے جو ہے نا سورہ فاتحہ ہے، یعنی کہ الحمد شریف، پھر اس طریقے سے آیت الکرسی ہے، اور اس طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. اور اسی طریقے سے جادو کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 116 سے لے کر کے 122 تک، جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر فرعون کے جادوگر آئے تھے اور وہ ہار گئے تھے، تو وہ آیات ہیں، وہ اکثیر ہیں جادو کی اثر توڑنے کے لیے. اور اسی طریقے سے سورہ نون والقلم کی جو آخری 2 آیات ہیں یہ نظر بد کے لیے بہترین ہیں. اور اسی طریقے سے سورہ جن کی ابتدائی جو 8-10 آیات ہیں وہ آپ اس کے اوپر پڑھیں. اور اسی طریقے سے جو سورۃ فلق ناس ہے اور سورہ اخلاص، یعنی کہ یہ آخری تینوں کل سورہ اخلاص، سورہ فلق ناس، یہ صورتیں، یہ جو میں نے آپ کو مختصر شرعی دم بتایا ہے یہ بہترین ہے ان سب بیماریوں کے لیے. نظر بد کے لیے بھی ہے، جنات کے لیے بھی ہے، اور جادو کے لیے بھی. سارے سب کے اوپر یہی ہے کہ آپ انہی کی تلاوت کر کے آپ یہ ضرور جو ہے اپنے مریض کے اوپر خود دم کریں. اور میری یہی آپ سے درخواست ہے، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، جو بھی سن رہا ہے اس چیز کو، آپ تعویذ دینے والوں کے پاس ہرگز نہ جائیں، ان سے تعویذ نہ خریدیں، آپ یہ شرعی دم کریں. اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جو یہ جادو کے ذریعے سے بیوی اور میاں کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں تو یہ اس کے لیے یہ بہترین اکسیر ہے کہ آپ 7 بیری کے پتے، ہرے پتے لے کر کے ان کو کوٹ لیں اور ان کو بالٹی پانی کی بھر کر کے اس کے اندر ملا دیں. اور پھر یہی جو میں نے صورتیں آپ کو بتائی ہیں یہ اس کے اوپر پڑھیں، اس کے اوپر دم کریں، اور پھر یہ اس بندے کو وہ پانی پیے اور وہ نہلائیں اس سے مریض کو. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کے اوپر جو میاں بیوی کے اوپر جادو ہے وہ ختم ہو جائے گا. بلکہ یہ بیری والا جو ہے نا یہ بہترین ہے. شیخ محمد اقبال سلفی صاحب ہیں جو جن نکالنے کے ماہر ہیں، راولپنڈی میں ہوتے ہیں. وہ ادھر وہ بحرین کے اندر بھی 2-4 دفعہ آئے تھے، ان کے ہم نے درس سنے. وہ بھی کہتے ہیں کہ بیری کے جو پتے ہیں یہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کتنا جو ہے وہ اس کا فائدہ ہے تو یہ سونے کے بھاؤ بکے. تو آپ کوئی بھی آپ کا مریض ہے، جن کا نظر کا ہے، جو بھی ہے جادو کا، وہ آپ بیری کے تھوڑے سے پتے لے کر کے ان کو کوٹ کر کے یہی صورتیں آپ دم کریں اس کے اوپر، اور یہ پانی پیے مریض اور اس سے وہ نہلائے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے والا اور ہمیں سن کر کے اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے. تو انشاءاللہ تعالیٰ شرعی دم بھی جو ہے وہ میں ریکارڈ کر کے میں چڑھاؤں گا اس کے اوپر انشاءاللہ نیٹ کے اوپر. تو اللہ ضرور جو ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کے اوپر چلنے والا بنا دے اور ہمیں اکیلے اسی اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے تو بہت بری جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ سے نواز دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.